رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی 100 مرتبہ پڑھ لے۔ جو دعا منہ سے نکلے گی وہی دعا پوری ہوگی۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ دوستو، اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ یہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت سے بری ہے۔ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات ہے کہ مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان المبارک کی پہلی رات نازل ہوئے۔ توریت رمضان المبارک کی 7ویں، انجیل 14ویں، قرآن کریم 25ویں اور زبور رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ دوستو، اس مہینے کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا اور دل کو خوب پاک کر دیتا ہے۔ بزرگان دین رمضان المبارک کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح بٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، نیکوکار کے درجات بڑھاتا ہے اور قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان اور اس کے روزے رب کریم کی وہ عظیم نعمت ہے جس پر ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یوں تو رب کریم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں اس کی عطاؤں اور نوازشوں کے دروازے ہم گناہ گاروں کے لیے دن رات کھلے رہتے ہیں، مگر اس ماہ مبارک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ روزے داروں کی نیکیاں ہر لمحہ بڑھتی رہتی ہیں، ان کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور روزے داروں کی دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دوستو، یہ مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کا اجر انسان بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا زیادہ احسان فرمایا کہ اس کے 3 عشروں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی مبارک رات رکھ دی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب 1000 مہینوں کا ذکر کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے 1000 مہینوں کا اجر ملے گا، یہ اتنی مبارک رات ہے۔ دوستو، رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اگر بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، چاہے وہ روزے دار کا روزہ پانی سے افطار کروائے یا کھجور سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دیتا ہے جتنا اجر ایک روزے دار کے مال میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، لیکن رکھنے والے کے اجر میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو دوستو، رمضان کی کیا کیا شان بیان کروں آپ کے ساتھ؟ مختصر یہی کہوں گا کہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں مانگو، رو رو کر دعائیں مانگو، گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، جیسے نبیوں نے اللہ رب العزت پر مکمل یقین رکھ کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے اللہ پر توکل رکھ کر اللہ رب العزت کو پکارا تو آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا بھی رب وہی ہے جو نبیوں کا رب ہے،
ہم بھی جب اللہ رب العزت کو سچے دل سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور جب آپ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ وظیفہ کون سا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو اللہ رب العزت کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ دیکھیں آج کل جیسا دور جا رہا ہے ہر دوسرا بندہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ تو جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے گا اور لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے دعائیں مانگے، یعنی کہ جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اب جب آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے کہ یا پروردگار اس مہینے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اس مہینے کی قدر، اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو بہت زیادہ ہیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بڑے مبارک کلمات ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ ان کلمات کو اس نیت سے پڑھو گے تو یقین جانے کہ آپ کا یقین اتنا پختہ ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا جی، جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار میری فلاں فلاں پریشانی ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور میری حاجات کو بھی پورا کر دے۔ دوستو، ایک تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھو گے، اس کے پڑھنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، آخرت کا فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا، اور اس عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے اثرات، اس کے ثمرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی
پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔